أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم أيد الإسلام بعمرين، وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر محترم اہل ایمان بھائیوں، جیسے کہ ہم کو معلوم ہے دنیا کے اندر کسی بھی چیز کتنی معمول ہی کیوں نہ ہو، وہ بے مقصد بے مطلب نہیں ہوتی ہے. اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی مطلب ہوتا ہے. اس مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں جو بھی چیز اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے تو وہ کامیاب ٹھہرتی ہے، وہ منزل آشنا ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کا کامیاب نتیجہ اخذ کرتا ہے. اور ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے جو بھی چیز اپنے مقصد میں ناکام ہو، اپنے مقصد کو پورا نہ کرے، اپنی منزل سے دور نکل جائے تو وہ ناکام اور نامراد ہوتی ہے، انجام اس کا برا ہوتا ہے، اپنے مقصد کے نتیجے کو وہ حاصل نہیں کر پاتی ہے. تو اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے جب دیکھا جائے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس انسان کی پیدائش کا بھی کوئی اہم ترین اور بہت بڑا مقصد ہو سکتا ہے. اب انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس کے اوپر بھی دنیا کے اندر طرح طرح کے نظریات ہیں، مختلف خیالات و افکار ہیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے اور یہ ہے. لیکن ہمیں ایک اصول کا پتہ ہے، ہر چیز کا مقصد وہ معتبر ہے جو خود اس چیز کو بنانے والے نے بتایا ہو کہ اس چیز کو میں نے بنایا ہے، اس کو میں نے ایجاد کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے. اب اگر دیکھا جائے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بھی بتایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو اور جنات کو
صرف اور صرف اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب لفظ عبادت جو ہے اس کو ہم ایک محدود معنی میں لیتے ہیں، حالانکہ اس کا معنی بہت وسیع ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مقصد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعوت، جہاد یا اس طرح کی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، یہ اپنی ذات میں اہم ترین، عظیم ترین عبادات میں سے ہے، لیکن عبادت کا پورا معنی اس میں نہیں سموتا، عبادت کا پورا معنی اس میں نہیں آتا ہے۔ عبادت کا معنی یہ ہے کہ انسان کسی ذات کی عظمت اور اس کی بڑائی کو دل میں لیتے ہوئے اس کے ساتھ عقیدت، محبت اور احترام کے جذبے کو ملحوظ رکھ کر اس کے احکامات کی اطاعت کرے۔ اب اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ انسانوں تم انسان میں، اسلام میں کامل مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ کامل اور مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کا معنی کیا ہے؟ پیدائش سے لے کر وفات تک انسان جہاں کہیں ہو، جس شعبے سے متعلق ہو، جس حیثیت میں ہو، وہ اپنا ہر کام، ہر عمل، ہر بول اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت نہ کرے۔ اگر اس انداز سے انسان زندگی گزارے تو اس کی ساری کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ اس کی مثال میں ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان ہے مثال کے طور پر، اس کو بھوک لگتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، جب اس کو بھوک لگے تو وہ اپنی بھوک کو مٹانے کا انتظام کر لے، کچھ کھا پی لے۔ اب ایک انسان ہے، بھوک کو مٹانے کے لیے کھاتا اور پیتا ہے، شاید اس کی بھوک تو مٹ جائے، وہ سیر تو ہو جائے، لیکن اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس کا یہ کھانا اس کے لیے عبادت نہیں بن سکتا۔ اس کے مقابلے میں ایک کامل مومن اگر یوں نیت کر لے، مجھے بھوک تو لگی ہے، بھوک کو مٹانے کے لیے کچھ کھانا اور پینا تو طبی تقاضے کے مطابق تو ہے ہی، لیکن میرے سامنے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، ایک ماڈل ہے، اور وہ یوں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھوک لگتی تھی، بھوک کے مٹانے کے لیے وہ کچھ تناول فرماتے تھے، کچھ کھاتے تھے۔ اب میں بھی اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اتباع رسول میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کھاؤں گا اور پیوں گا۔ اگر اس نیت سے اس نے کچھ کھا پی لیا، بھوک کا بھی انتظام ہو جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ اتباع سنت کا اجر اور ثواب بھی اس کو مل جائے گا۔ یوں وہ اپنے مقصد زندگی کے صحیح راستے میں آ جائے گا۔ ایک اور مثال میں فرماتے ہیں، انسان کے سامنے کوئی بچہ آ جاتا ہے، اپنا یا پرایا کوئی بھی ہو، ہر بچے کو دیکھ کر رحم دل انسان کے دل میں رحم کے جذبات اٹھتے ہیں۔ وہ اس بچے سے پیار کرنا چاہتا ہے، کبھی اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے، کبھی اس کو گود میں اٹھاتا ہے، کبھی کندھے پر بٹھاتا ہے، کبھی اس کو چومتا ہے، کبھی جیب سے نکال کر اس کو کچھ دے دیتا ہے، کبھی اس کے ساتھ تھوڑی بہت ہنسی مذاق کر لیتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت اور مزاج کا تقاضا ہے۔ اگر کسی کو اس طرح کا موقع آئے
اپنا یا کسی پرائے بچے کے ساتھ اس طرح کے جذبات کو اظہار کا موقع آئے، ایک تو اس کے طبعی جذبات ہیں، لیکن اگر وہ انسان اس نیت سے کر لے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ اس طرح کا طرز عمل تھا، اس طرح کا حسن سلوک تھا، اس نیت سے کسی نے کسی بچے کے ساتھ یہ طرز عمل اپنایا، تو اس کو وہ قلبی ترحم کے جذبات کی تسکین کے ساتھ ساتھ اتباع رسول کا اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اس طرح وہ اپنے زندگی کے پورے مقصد کے اوپر آ جائے گا، جیسے کہ حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جو تازہ فتح ہوا تھا، یہاں پر جو ایران کے جو لوگ تھے کئی سالوں سے وہ حکمرانی کر کے آ رہے ہوتے تھے، وہ بڑے کچکلا اور مغرور اور متکبر تھے اور بہت عیاش تھے۔ تو صحابہ کرام اور ان کے ایک دسترخوان پر بیٹھک ہوئی، ایک دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے، ایک صحابی کے ہاتھ سے ایک لقمہ گرا، تو وہ زیادہ جب خراب نہ ہو تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے اس کو کھا لینا چاہیے، اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کی بے قدر نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک صحابی نے اس کو اٹھا کر اس کو اتباع سنت کے طور پر کھانے کی کوشش کی، تو ساتھ بیٹھے ہوئے کسی شخص نے، کوئی نیا جو اسلام میں داخل ہوا تھا، اسلامی تعلیمات سے ان کو پوری آگاہی نہیں تھی، انہوں نے اس کو یوں کوہنی ماری اور کہا کہ یہ ایران کے بڑے بڑے لوگوں کی مجلس ہے، یہاں پر وزراء اور مشران اور پتہ نہیں کون کون لوگ بیٹھے ہیں، یہ اس کو برا منائیں گے۔ تو اس صحابی نے کیا کہا؟ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، واہ واہ، میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ ان کے دل میں جو آئے وہ کہے، لیکن میں اپنے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنی زندگی کے مقصد جو کہ عبادت سے اس سے نہیں ہٹ سکتا، میں نے اس سنت کے اوپر عمل کر کے رہنا ہے۔ یہ ہے اپنے مقصد حیات کو اس طرح وہ انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ جو ہیں، ہمارے لیے بھی قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کے لیے ایک معیار بتایا ہے، ایک کسوٹی بتائی ہے، ایک نمونہ اور ماڈل بتایا ہے کہ ایمان کے دعوے دار تو بہت لوگ ہوں گے، ہر کوئی اپنے نظریات اور افکار کو صحیح کہے گا، لیکن قرآن کریم کا دو ٹوک فیصلہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قیامت تک آنے والے لوگ بھی اگر اس طریقے سے ایمان لے آئے جیسے کہ تم میرے حبیب کے صحابہ کا ایمان ہے، ان کا ایمان معتبر ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا ایمان کا اعتبار ہے ہی نہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے ایک معیار، ایک نمونہ اور ایک ماڈل بتایا گیا ہے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ان میں فرقہ ناجیہ یعنی کامل اور معیاری ایمان کے مالک، صحیح صراط مستقیم پر چلنے والا فرقہ ایک ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اس فرقے کے بارے میں پوری طرح آگاہ کیجیے اور اس کی تعریف ہمیں بتا دیجیے تاکہ ہم اس کے اوپر قائم رہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ما انا علیہ و اصحابی، جس طرح ایمان اور دین کو اختیار کیا ہے میں نے اور میرے صحابہ کرام نے، میرے اور میرے صحابہ کرام کے ایمان کا جو طرز عمل ہے، جو طریقہ ہے، وہی ایمان وہی طرز عمل جو اختیار کر لے گا وہ فرقہ ناجیہ یعنی کامیاب لوگوں کے ساتھ وہ مل جائے گا، اس کی زندگی صحیح رخ پر چلتی ہوئی نظر آئے گی اور وہ اپنے مقصد حیات میں صراط مستقیم پر گامزن ہوگا اور کامیابی کے منزل کی طرف وہ رواں دوام ہوگا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا ایمان معیاری ہو، میرا طرز عمل صحیح ہو اور میں صراط مستقیم کے اوپر آ جاؤں، تو اس کو چاہیے حضرات صحابہ کرام نے جس طرح ایمان کو اختیار کیا ہے اسی طرح وہ بھی اپنے ایمان کو اسی سانچے میں ڈھالیں۔ حضرات صحابہ کرام میں بھی خصوصی شان کے مالک امیر المومنین عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ مجھ تک پہنچ کر نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا، میرے بعد کسی بھی نام اور کسی کی تعریف میں کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ فرض کر لے اگر میرے بعد کوئی نبی آ جاتا تو وہ عمر ابن الخطاب ہوتا۔ یہ اتنی بڑی شان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی، بیت اللہ شریف میں جا کر آزادانہ طور پر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، آزادانہ طور پر دینی تعلیمات کا مذاکرہ نہیں کر سکتے، دار ارقم رضی اللہ دار ارقم نام کے ایک صحابی کا گھر ہوا کرتا تھا، وہاں پر کفار اور مشرکین سے بچا کر چھپ چھپا کر وہ عبادات اور دینی تعلیمات کا مذاکرہ کرتے تھے۔ اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی دو شخصوں کے لیے، ایک عمر بن الخطاب کے لیے، ایک ابو الحکم بعد میں ابو جہل ان کے لیے، کہ اللہ ان دو آدمیوں میں سے ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما اور ان کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اور یہ دعا قبول ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کافی لمبا ہے، میرے پاس شاید اتنا وقت نہیں ہے، مختصر یہ کہ وہ تلوار ہاتھ میں لے کر دار ارقم میں آ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، کچھ لوگ سہم بھی گئے، خوف زدہ بھی ہو گئے، ان کے دلوں کے اندر ڈر بھی آ گیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دودھ شریک بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھولو دروازہ، آنے دو عمر کو، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے، اگر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، خدا ناخواستہ نیت میں اگر فطور ہے، کچھ اور ارادہ ہے، اس ہی کی تلوار سے میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ چنانچہ دروازہ جب کھولا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے اور آقا دو جہان سے عرض کیا میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، کلمہ شہادت پڑھا،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی، ہم نے بے اختیار بے ساختہ اتنی اونچی آواز میں ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکہ کے پہاڑ سے آواز گونج اٹھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلا اعلان کیا اپنے ایمان کا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، آج کے بعد ہم بیت اللہ میں نماز پڑھ لیں گے، اور کسی کا بس چلے تو ہمارا راستہ روک کر دکھائے، اور کسی میں اتنی جان ہے تو وہ ہمارے آڑ آئے، میں دیکھتا ہوں اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے ایک وزیر اور مشیر بن گئے، اور اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے آ رہے تھے، حتیٰ کہ جب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد 2 سال تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی۔ وہ بھی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک خلیفۃ المسلمین رہے، اور اس شان کے صحابی تھے، اتنا جلال اور رعب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس راستے سے تم جاتے ہو نا اس راستے سے شیطان آپ کے پیچھے بھی نہیں آ سکتا، شیطان کے اوپر آپ کا اتنا بڑا رعب ہے۔ یہ جنی شیطان کے اوپر صرف رعب نہیں تھا، اس کے علاوہ انسانوں کے اندر جو شرارت پیشہ عناصر ہوتے ہیں، اسلام دشمن لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت اور ان کا رعب، ان کا دبدبہ اسی طرح ہی کا طاری تھا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند ایک باتیں ایسی ہے، ان کے اندر انہوں نے اطاعت رسول کا اتنی عالی مثال قائم کر دی کہ وہ انسان ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گفتگو فرما رہے تھے، کچھ بات کر رہے تھے، تو مجلس میں موجود ایک شخص نے کہا اتق اللہ یا ابن الخطاب، یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ اللہ سے ڈریں۔ جب یہ لفظ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بدل گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، بدن پر لرزہ طاری ہوا، جہاں بیٹھے ہوئے تو وہاں سے نیچے اتر آئے، زمین پر بیٹھ گئے، تب بھی ان کو قرار نہیں آیا، اپنا یہ مبارک رخسار اس نے مٹی پر رگڑا۔ اتنی عاجزی کی کیفیت بنانے کے بعد پھر اس آدمی سے فرمایا میرے بھائی آپ مجھے بتائیے نا، میرے کس رویے سے، کس لہجے سے، کس لفظ سے آپ کو یہ لگا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو انہوں نے جو بات بتائی اس کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے، یہ اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے۔ ہمیں آج کل اگر کوئی یوں کہے کہ تم اللہ سے ڈرو تو ہمارے دلوں کے اندر ایک تکبر اور غرور کے جذبات آتے ہیں، ہم اس کو الٹی سیدھی سناتے ہیں کہ تم خود یوں ہو اور یوں ہو، جا اپنے کام سے کام لا، مجھے کیا ہوا ہے؟ یہ اتنی غلط بات ہے۔ دیکھیں اتنے بڑے خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود، اور جب ان کو کسی نے مسجد میں یوں کہا تو فوراً بات ماننے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ اس سے بھی آگے کی بات ہے، ایک دفعہ مسجد نبوی میں وہ ایک فرمان جاری کر رہے تھے کہ آج کے بعد عورتوں کا مہر جو ہے یہ بہت کم رکھا کرو۔ تو مدینہ منورہ کے قریب کوئی بوڑھی عورت تھی، اس نے حضرت عمر کو کہلا بھیجا
کہ امیر المومنین جو خلافت کا جو فرمان میں فرما رہے ہیں کہ مہر کم رکھو، یہ کیوں کہہ رہے ہیں جب کہ قرآن کریم میں ہمیں موقع کے مناسب پر زیادہ مہر رکھنے کی اجازت تو ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس بوڑھی سے پوچھو کون سی آیت میں ہے۔ اس بوڑھی عورت نے قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھا جس کے اندر مہر کو قنطار کہا گیا ہے، یعنی قنطار خزانے کو کہتے ہیں۔ جب بھرے مجمع کے اندر خلیفۃ المسلمین نے ایک بوڑھی عورت کا مقولہ سنا اور انہوں نے جو فرمان جاری کیا اس کے اندر غلطی ہو گئی تھی، فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی، اس بوڑھی کی بات کو مان لیا اور فرمایا کہ علم کے لحاظ سے مجھ سے یہ بوڑھی بھی تو آگے بڑھ گئی۔ اسی طرح کا طرز عمل ہر حکمران، ہر صاحب منصب، ہر صاحب اختیار کو ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس کی غلطی اس کو بتا دے تو فوراً اس کو مان لینا چاہیے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام کو آزمانے کے لیے برسر منبر فرمایا، یہ جو بیت المال کا مال ہے یہ میرا مال ہے، جہاں چاہوں میں اس کو خرچ کروں، جس کو چاہوں دے دوں، جس کو چاہوں نہ دوں۔ لوگ خاموش رہے۔ دوسرے موقع پر پھر فرمایا، لوگ خاموش رہے۔ تیسرے موقع پر جب فرمایا تو ایک نوجوان کھڑے ہو گئے، تلوار کو یوں ہوا میں لہرا کر فرمایا، کہنے لگا، عمر امیر المومنین، یہ بیت المال آپ کا ذاتی ملکیت بالکل بھی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی مشترکہ ملکیت ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک امانت ہے، اگر آپ اس امانت کو ٹھیک خرچ کر لیں گے تو ہم آپ کے دست و بازو ہیں اور ہم رات کے اندھیریوں میں بھی آپ کے حق میں دعائیں دیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، جب کبھی آپ نے اس مشترکہ بیت المال کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کی تو ہم اپنی اس تلوار سے آپ کی کجی کو، آپ کے ٹیڑھا پن کو ہم ٹھیک کر دیں گے۔ جب اس نوجوان کے منہ سے حضرت عمر نے یہ جملہ سنا، خوشی سے جھوم اٹھے، سجدے میں جا گرے، فرمایا، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے رعایا میں ایسے صاحب ایمان، صاحب جرأت شخص پیدا کیا ہے، جب کبھی میں غلط چلوں یہ اپنے تلوار سے مجھے ٹھیک کر دیں گے۔ اس طرح خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصر کا گورنر تھا عمر بن العاص۔ عمر بن العاص کے بیٹے اور ایک عام غریب نوجوان کا دوڑ میں مقابلہ ہوا آگے بڑھنے کا۔ وہ جو غریب شخص کا بیٹا تھا وہ گورنر کے بیٹے سے آگے نکل رہا تھا، تو اس گورنر کے بیٹے نے اس کو مارا، اس کو گرایا اور اس کو کہا، انا ابن الاکرمین، تو کون ہوتا ہے مجھ سے آگے نکلنے والا، میں گورنر کا بیٹا۔ یہ بات اس غریب نوجوان کو بہت بری لگی، وہاں سے چل پڑا مدینہ منورہ کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر شکایت کی کہ گورنر کے بیٹے کے ساتھ میرا دوڑ میں مقابلہ تھا، میں آگے نکل رہا تھا، اس نے مجھے مارا اور مجھے تانا دیا کہ میں گورنر زادہ ہوں، تو کون ہوتا ہے مجھ سے آگے نکلنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمر بن العاص کے بیٹے کو بھی بلایا، باپ کو بھی بلایا، آپ نے سامنے ان کو بٹھایا اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا۔ گورنر صاحب، تم نے اور تمہارے بیٹے نے لوگوں کو کب سے غلام بنایا ہے، جبکہ یہ لوگ اپنے ماؤں سے آزاد پیدا ہوئے ہیں۔ پھر اس نوجوان سے کہا، مارو اس ابن الاکرمین کو، اس گورنر کے بیٹے نے جو آپ کو مارا ہے اس کا بدلہ بھی لو۔ انہوں نے اپنی بڑائی جتا کر آپ کو ذہنی طور پر جو تکلیف پہنچائی ہے اس کا بدلہ بھی اس سے لو۔ اس سے اس کو مروایا اور اس کا بدلہ اس سے لیا۔
اور اس طرز عمل کو آج کل ہمارے مسلمانوں نے بھولا ہوا ہے اور نسلی منصبی تفریق میں لوگوں کو بٹا کے رکھا ہے۔ حالانکہ لوگ سب اللہ کے بندے ہیں، سب مسلمان ہیں، سب قابل عزت ہے، سب قابل اعزاز ہے، لیکن جب ہم لوگوں نے اس کو بھلایا ہے تو ہماری حیثیت بھی دنیا کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ جب مسلمانوں کے اندر اسلامی تعلیمات کے مطابق حکمرانی ہوتی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ سے غیر مسلم بادشاہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کے موقع پر ان سے اجازت مانگتے تھے کہ ان دنوں میں ہم پر حملہ نہ ہو، ان دنوں میں ہمارے گھروں میں یہ خوشی کے تہوار ہے۔ لیکن آج ہم نے جب قرآن کریم سے منہ موڑا، آج جب ہم نے اپنی شریعت اسلام کو پیٹھ دکھائی، آج ہم نے اصحاب العلم کے بجائے دین کی وابستگی بے دینوں کے ساتھ کر لی، ہمارا وہ حشر ہوا کہ دن کی روشنی میں دیکھتی آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کے کئی حکومتیں ہونے کے باوجود ہمارے قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے۔ ہم میں وہ سخت نہیں ہے، ہم میں وہ طاقت اور قوت و شان اور بان نہیں ہے کہ ہم اپنے قرآن کی عزت کو بچا سکیں۔ تو اس سے عظمت رفتہ کو بحالی کے لیے ہمارے سامنے صرف ایک راستہ ہے، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کنا اذل الناس فی الجاہلیہ، اسلام آنے سے پہلے ہم ذلیل لوگ تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہماری کوئی قیمت نہیں تھی، ہماری رائے کہیں بھی نہیں سنی جا رہی تھی۔ اعزنا اللہ تعالیٰ بالاسلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہم کو عزت دی، ہم کو شان دی، ہم کو روب و دبدبہ دیا، اور ہماری بات دنیا کے اندر نافذ ہو کر رہی یہ صرف اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنے کی وجہ سے۔ لیکن اس کے بعد کلما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ، آج کے بعد قیامت تک جب کبھی بھی ہم اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت اور احترام حاصل کرنا چاہیں تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل کر کے چھوڑے گا، ہمارے حصے میں ذلت کے سوا کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اگر مسلمان پھر سے دنیا قبر قیامت میں کامیابی و کامرانی اور دنیا میں اطمینان و سکون چاہتا ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ہے کہ قرآن اور سنت کی طرف اس کو آنا پڑے گا۔ لیکن قرآن و سنت کی طرف آنے کے لیے نسخہ قرآن کریم نے کیا بتایا ہے؟ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ وابستگی اور اپنے تعاون کو جاری رکھو، تب جا کر تمہیں صحیح ایمان ملے گا، تب جا کر اسلامی رنگ تمہارے اوپر چڑھے گا، تب جا کر تم اسلام پر عمل پیرا ہو سکو گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کو تاہیری اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔